آج ہمیں عرب کی سرزمین سے محبت ہے۔ آج ہر ایک مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ عرب جائے، خانہ کعبہ کی زیارت کرے، مدینے جائے، رسول اللہ کے روضے کی زیارت کرے۔ تو ہر مسلمان کو عرب سے محبت ہے۔ تو یہ محبت کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے ہر مسلمان عرب سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس سرزمین پر ایک گھر ایسا موجود ہے، اس سرزمین پر چار دیواری ایسی موجود ہے کہ جس چار دیواری کو، جس گھر کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، جس گھر کو رب ذوالجلال نے اپنا گھر قرار دیا، اپنی طرف نسبت کی ہے، تو ہمیں اس سرزمین سے محبت ہو گئی جس زمین پر وہ گھر موجود ہے۔ حتیٰ کہ کوئی شخص اگر اس سرزمین کی زیارت کر کے آئے، کوئی شخص کعبہ کی زیارت کر کے آئے، رسول اللہ کے روضے کی زیارت کر کے آئے، تو ہم بھی اسے احترام کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، اس کا تقدس کر رہے ہوتے ہیں، اسے خوش نصیبی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ وہ شخص ہے جو اس جگہ سے ہو کر آیا ہے، اس عمارت کی زیارت کر کے آیا، اس گھر کی زیارت کر کے آیا ہے جس گھر کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں وہ سرزمین اچھی لگتی ہے جس سرزمین پر ایسا گھر موجود ہو جسے رب ذوالجلال نے اپنا گھر قرار دیا ہو۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں زمین و آسمان میں سمانا چاہوں، اگر میں زمین و آسمان میں سمانا چاہوں تو فرمایا زمین و آسمان چھوٹے ہیں، ان کی وسعت بہت کم ہے، میں اس میں سما نہیں سکتا۔ لیکن فرمایا میں نے بندہ مومن کو وہ دل عطا فرمایا ہے، بندہ مومن کے دل کو اتنی وسعت عطا فرمائی ہے کہ اگر میں سمانا چاہوں تو بندہ مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ وہ بندہ مومن کے جس کے دل کو رب ذوالجلال نے کعبہ بنایا، جس کے دل کو رب ذوالجلال نے گھر بنا کر اپنی طرف منسوب کیا، آج ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت آ جاتی ہے، آج ہمارے دل میں اس کے لیے عداوت آ جاتی ہے، اس کے لیے حسد آ جاتا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ وہ سرزمین کہ جس سرزمین پر چار دیواری کے گھر کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف نسبت کر کے اس کو اپنا گھر قرار دیا ہو، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم اس انسان کا احترام نہیں کرتے کہ جس کے دل کو رب ذوالجلال نے اپنا گھر قرار دیا۔ یہ المیہ ہے ہمارا۔ اگر ہماری نظر، ہماری سوچ یہ ہو جائے کہ انسان وہ انسان ہے کہ جس کے دل کو رب ذوالجلال نے اپنا گھر قرار دیا، جس کی روح کو رب ذوالجلال نے اپنی صحبت اور اپنی قربت جگہ دی تھی، اگر ہمارا نظریہ یہ ہو جائے تو یقینی طور پر ہمارا معاشرہ امن و امان کی فضا میں سانس لیتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ ہم ایک چھت کے نیچے جس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہوگا کہ یہ میرے ساتھ وہ شخص زندگی گزار رہا ہے کہ جس کے دل کو رب نے کعبہ بنایا ہے، جس کی روح کو اللہ نے اپنی قربت عطا فرمائی تھی۔ ہم روزمرہ جس کے ساتھ مل رہے ہیں، روزمرہ کی زندگی جس کے ساتھ گزار رہے ہیں، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے دل کو رب نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ تو وہ سرزمین کہ جس سرزمین کو ایک بسنے والے گھر کو رب ذوالجلال اپنا گھر قرار دے، ہم اس کا احترام کرنے لگ جائیں گے اور کرتے ہیں۔ تو اگر یہ کنسپٹ ہمارے دماغوں میں کلیئر ہو جائے اور یہ حقیقت واضح ہو جائے تو یقینی طور پر ہر انسان سے ہمیں محبت ہو جائے گی۔ ہم پھر کسی سے دشمنی نہیں کریں گے، کسی سے عداوت نہیں کریں گے، کسی سے حسد نہیں رکھیں گے، کسی سے بغض نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے دل کو رب ذوالجلال نے اپنا کعبہ بنایا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ رسول اللہ نے طواف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اور کعبے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کعبہ تیری عظمت بہت بلند ہے، تیرا تقدس بہت بلند ہے، تیرا احترام بہت بلند ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم ایک انسان کا احترام تجھ سے بہت زیادہ ہے۔ تیرا تقدس بہت ہے لیکن ایک انسان کا تقدس بہت زیادہ ہے، تیرا احترام بہت ہے لیکن ایک انسان کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے، تیری حرمت بہت زیادہ ہے لیکن ایک انسان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ المیہ ہے ہمارا آج کہ ہم اس گھر کو تو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس زیارت کرنے والے شخص کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو وہاں سے آئے، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ساتھ جو بغل میں بیٹھا ہوا شخص ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس کے دل کو رب ذوالجلال نے کعبہ بنایا، جس کی روح کو رب ذوالجلال نے اپنی قربت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے ساتھ بیٹھنے والا وہ شخص ہے کہ جس کی روح رب سے ملاقات کر کے آئی ہے، جس کی روح رب ذوالجلال کی صحبت میں رہ کر آئی ہے، یہ رب کی قربت میں رہ کر آئی ہے اور اس کے دل کو رب نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ تو جس طرح اگر یہ حقیقت ہمارے دماغوں میں واضح ہو جائے، کنسپٹ کلیئر ہو جائے، تو یقینی طور پر جس طرح عرب ہمارے لیے محبوب ہو گیا ہے، ہمارے لیے مقدس بن گیا، ہمارے لیے عقیدت کا مرکز بن گیا، بالکل اسی طرح ہر انسان ہمارے لیے عقیدت بن جائے گا۔ ہر انسان کی عزت کریں گے، احترام کریں گے۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام جن پر یہ حقیقت واضح ہو گئی تھی، اتباع مصطفیٰ کرتے کرتے
تو پھر کیا تھا کہ ان کے پاس جو بھی آتا تھا اسے سینے سے لگایا کرتے تھے. اپنا آئے پرایا آئے, دشمن آئے دوست آئے, ہر کسی کو اپنی صحبت میں بٹھاتے تھے. ان کی صحبت کو اپنے لیے تنگی کا سبب نہیں سمجھتے تھے, دل تنگ نہیں ہوتا تھا, ملا کرتے تھے, مسکرا کر ملا کرتے تھے, اور ان کے آنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے. یہ اعزاز سمجھتے تھے. کیوں؟ اس لیے وہ حقیقت سے واقف تھے کہ میرے پاس آنے والا شخص, میرے پاس آنے والا انسان کوئی عام مخلوق نہیں آ رہی, یہ وہ آ رہا ہے, یہ میرے پاس آنے والا وہ شخص ہے کہ جس کے دل کو رب نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے, ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے, ایک شہر کے اندر, ایک علاقے کے اندر رہتے ہوئے اپنے دلوں سے حسد دور ہو جائے, نفرت دور ہو جائے, تو صرف اور صرف ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بیٹھنے والا شخص, ہمارے ساتھ سلام لینے والا شخص, ہمارے ساتھ کام کرنے والا شخص, ہمارے گھر میں زندگی گزارنے والا شخص, ہمارے پاس مہمان بن کے آنے والا شخص کوئی عام مخلوق نہیں آ رہی, بلکہ یہ وہ مخلوق آ رہی ہے جس کی قربت, جس کی روح کو اللہ نے اپنی قربت عطا فرمائی, جس کے دل کو رب ذوالجلال نے اپنا گھر قرار دیا. اگر یہ کنسپٹ اور یہ نظریہ بن جائے تو یقینی طور پر ایک معاشرہ اچھی امن و امان کی فضا بسر کرنے لگ جائے.